الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم ایک ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، جو ہماری آنکھوں کو اشک بار اور ضمیر کو بیدار کر دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات ہے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے بارے میں۔ تو آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ آج فلسطین جل رہا ہے، بچے، مائیں، بوڑھے، جوان سب شہید ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف سوشل میڈیا پر پوسٹیں ڈال کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اصل امتحان تو ہمارا یہ ہے کہ ہم روزمرہ زندگی میں کیا کیا بدل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ہم شیمپو وغیرہ جو بھی چیز ہم لاتے ہیں، کوکا کولا پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، یا جب ہم نیسلے، میک ڈونلڈ، پیپسی، لوریل، جو بھی چیز ہے، ہم وہ جب ان کی مصنوعات خریدتے ہیں، ہم جب خریدتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کمپنیاں یا تو براہ راست اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں یا اسرائیل کی معیشت کو سہارا دے رہی ہیں، اور یہی معیشت اور انہی پیسوں سے وہ ٹینک، بم، گولیاں، جہاز وغیرہ خریدتے ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے جسم کو چیر دیتے ہیں وہ۔ تو یہ سوال ہے ہم سب سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنے پیسے کن کو دے رہے ہیں، کن کی طاقت بڑھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام ہمیں صرف عبادات کا درس نہیں دیتا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی شخص ظالم کو ظلم سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے گناہ میں شامل کر لیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے۔ تو آج اگر ہم صرف اس وجہ سے بائیکاٹ نہیں کر رہے کہ ہمیں وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو یاد رکھیں یہ اچھی لگنے والی چیزیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے جنازوں پر کھڑی ہو چکی ہیں۔ میرے دوستو، آپ کی ایک چاکلیٹ کی قربانی، آپ کے ایک پیپسی نہ خریدنے کی قربانی کسی کا خون بچا سکتی ہے۔ آپ کی کافی کا انکار کسی بچے کو یتیم ہونے سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ صرف بائیکاٹ نہیں ہے، یہ ایک احتجاج ہے، یہ ایک صدا ہے ہماری۔ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، یاد رکھیں، ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ بھی ضرور ہوگا کہ کچھ لوگ ان کا خون بہا رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے خلاف کھڑے تھے، اور کچھ لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں، آپ کس صف میں کھڑے ہیں، اور آپ کس لائن میں کھڑے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم خود بھی بائیکاٹ کریں اس چیز کا، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوستوں کو اس بات کا شعور دیں اپنے دوستوں کو، اور صرف باتیں نہ کریں، خدا را صرف باتیں نہ کریں، عمل بھی دکھائیں۔ تو جو ان کی پروڈکٹ رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ آخر میں بس ہم اتنا ہی کہوں گا کہ اگر ہم فلسطین کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ظالم کا ساتھ بھی نہ دیں۔ بائیکاٹ کریں، ایک مضبوط آواز بنیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔